Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Well, student Khatimun Nabijeen Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know, this is chapter number 1. We are continuing with the text reading. It's gonna be the lecture number 5 for our text reading. Students, let's move on with our today's text. This is the passage number 9. We are about to get underway with students as operation grew unbearable. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was divinely commanded to migrate to Medina. As जैसे ही oppression mean suppression, zulm, brutality, cruelty, persecution, जुल्म सितम, इस्तबदाद, जबर जिसको हम कहते हैं, grew हो गया, unbearable का मतलब है intolerable, insufferable, insupportable, unacceptable, नाकाबिले बर्दाश्त. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was divinely mean heavenly, holy, immaculately, spiritually, Allah Ta'ala की तरफ से, खुदा ताला की तरफ से commanded mean ordered, हुक्म दिया गया उन्हें to migrate के हिजरत कर जाएं to मदीना की तरफ. जैसे ही ये जुल्म जबर बढ़ा, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि मदीने की तरफ हिजरत कर जाएं. This migration known as hijra was decisive turning point in Islamic history. This migration, ये जो हिजरत थी, known as, जो कि मशहूर है हिजरत के नाम से, was decisive का मतलब crucial, significant, critical, final, influential, मतलब फैसला कुन, अहम, ज़रूरी जिसको हम कह सकते हैं. टर्निंग पॉइंट मीन फैसला कुन जिसको हम कह सकते हैं इन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख़ का. यानी ये हिजरत जो थी वो इस्लामी तारीख़ का एक फ़ैसला कुन तब्दीली वाला नुक्ता साबित हुआ. इन मदीना द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड. मदीना में पहली इस्लामी मुआशरा वाज एस्टेब्लिश, सेटअप, कायम हो गया. मदीना में पहला इस्लामी मुआशरा कायम हो गया. द चार्टर ऑफ मदीना, crafted under the guidance of Rasulullah, introduced principles of governance rooted in civic equality, religious freedom and the rule of law. Well, the charter का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो वारंट, परमिट, लाइसेंस, कंसेशन, इसको हम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, एक लिहाज से मिसाक भी कह सकते हैं, ठीक है, इजाज़तनामा भी कह सकते हैं इसका, ठीक है. यानी मिसाक मदीना जो है, क्राफ्टेड मीन मैनी है, क्रिएटेड, डेजिग्नेटेड, डिज़ाइन, फैशन, डिवाइज्ड, बनाया, तख्लीक किया, जिसको मैनी में हम कह सकते हैं, ठीक है. अंडर द गाइडेंस, रहनुमाई के तहत या हिदायत के तहत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. द चार्टर ऑफ मदीना क्राफ्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ रसूलुल्लाह, यानी मिसाक मदीना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की ज़ेर हिदायत जो है वो तश्कील पाया. इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस रूटेड इन सिविक इक्वालिटी. इंट्रोड्यूस मुतारिफ कराया प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, असूल ऑफ गवर्नेंस मीन अथॉरिटी, जिसको हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, हुकूमत करने का जो निज़ाम है. रूटेड इन सिविक इक्वालिटी, रूटेड का मतलब होगा एस्टेब्लिश्ड, सेटअप, फाउंडेड, इंस्टीट्यूटेड, फॉर्म्ड, तश्कील पाया, तश्कील दिया, या जुड़ा हुआ होना जिसको हम कह सकते हैं. सिविक का मतलब होता है सिविल, कम्युनिटी, पब्लिक, लोकल, शहरी, जिसको हम कह सकते हैं. इक्वालिटी का मतलब मसावात के मैनी में आता है, तो पूरा मैनी इसका हम कर लेते हैं. मिसाक मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर हिदायत तश्कील पाया, जिसमें हुकूमत करने के जितने भी असूल थे, जिनकी बुनियाद जो थी वो शहरी मसावात पर रखी गई, मुतारिफ कराए गए. रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी पर रखी गई. एंड द रूल ऑफ लॉ, और
قانون کی عملداری پر رکھی گئی یا قانون کی حکمرانی پر رکھی گئی. تو پورا میں نے اس کا ایک مرتبہ پھر میں کر رہا ہوں. میثاق مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر ہدایت تشکیل پایا اور اس میں حکومت کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ پیش کیے گئے اور مذہبی آزادی اور قانون کی جو حکمرانی ہے یا قانون کا جو راج ہے اس کو کیا ہے کہ اس کے ساتھ جوڑا گیا یا قائم کیا گیا. It was united diverse communities guaranteeing protection for all the citizens regardless of faith or ethnicity, a revolutionary model of coexistence and justice in its time. Well, یہ ایک اور کمپلیکس سینٹینس اسٹوڈنٹس ہے ہمارے پاس. اٹ یونائٹڈ مین متحد کیا اس نے. ڈائیورس کا مطلب یہاں پہ ہے ویریڈ, اسارٹیڈ, مسلینیس, ویریس, مختلف, کئی, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں متفرق بھی کہہ سکتے ہیں. کمیونٹیز مین علاقے, معاشرے, ٹھیک ہے. گارنٹینگ مین پرومسنگ, ایزیومنگ, سویئرنگ, سرٹیفائنگ, پلیجنگ. اس کا مطلب ضمانت دینا جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکشن مین پریزرویشن, حفاظت, تحفظ فار آل دا سٹیزن, تمام شہریوں کے لیے, ریگارڈلیس آف دا فیتھ اور ایتھنسٹی. ریگارڈلیس مین جس کو ہم کہتے ہیں ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے یا خیال نہ رکھتے ہوئے فیتھ, عقیدے کا, اور ایتھنسٹی کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ریس, اوریجن, بیک گراؤنڈ, نیشن, کلچر یعنی نسلی یا نسل جس کو ہم کہتے ہیں اس کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. ریولوشنری کا مطلب نیو, ناول, انوویٹیو, ڈفرینٹ, ایونگریڈ, بالکل نیا, الگ, عجیب بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن الگ طرح کا, نرالا قسم کا. ماڈل مین نمونہ آف کو ایگزسٹنس کا مطلب یہاں پہ ہوگا کوپریزنس یا کوہیبیٹیشن, ٹوگیدرنیس, باہمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آپس کا جو ہے. اینڈ جسٹس, انصاف ان اٹس ٹائم, اپنے دور کے لحاظ سے. تو یہ پورا معنی جو ہے ہم اس کا کرنے کی اب کوشش کرتے ہیں. کافی لمبا سینٹینس دوبارہ سے دا چارٹر آف مدینہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. میثاق مدینہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر ہدایت تشکیل دیا گیا اور اس میں حکومت کرنے کے جو اصول تھے جن کی بنیاد شہری مساوات, مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر تھی, متعارف کرائے گئے. اور اس نے مختلف معاشروں کو متحد کیا جس میں تمام شہریوں کا جو تحفظ ہے اس کی ضمانت دی گئی, ان کے عقیدے, ان کی نسل سے بالا تر ہو کر, اور اس نے بقائے باہمی کے ساتھ اور اس دور کے انصاف کے تقاضوں کے مطابق مل کر رہنے کا ایک انقلابی یا انوکھا نمونہ پیش کیا. تو آئی تھنک اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے ٹرانسلیشن کی. کافی کمپلیکیٹڈ ہے یہ ٹرانسلیشن, اس پہ تھوڑی ورکنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے. اوکے جی, آگے موو کرتے ہیں نیکسٹ پیسج کی طرف. پیسج نمبر 10 پہ ہم آ گئے ہیں. دا گروئنگ اسٹرینتھ آف دا مسلمس کمیونٹی لیڈ ٹو سیورل ملٹری انکاؤنٹرز ود قریش. دا گروئنگ, انکریزنگ, بڑھتا ہوا اسٹرینتھ مین پاور, طاقت, فورس آف دا مسلمان کمیونٹی, معاشرے کی. لیڈ ٹو مین کازڈ, سبب بنی. سیورل مینی, کئی. ملٹری, فوجی. انکاؤنٹرز, کلیشز. انکاؤنٹرز کا مطلب کلیشز, کانفلکٹس, فائٹس, اسکرمشز, بیٹلز, لڑائی, چپکلش جس کا ہم کہہ سکتے ہیں ود قریش کے ساتھ. یعنی بڑھتا ہوا جو مسلمانوں کی جو طاقت تھی, مسلمان معاشرے کی جو طاقت تھی, وہ کئی قریش کے ساتھ کئی فوجی جو جھڑپیں ہیں یا لڑائیاں ہیں ان کا باعث بنے. دا فرسٹ میجر بیٹل بدر resulted in a remarkable Muslim victory and reinforced the legitimacy of the Rasulullah's mission.
ویل پہلی سب سے بڑی جنگ جو کہ بدر کی جنگ تھی ریزلٹیڈ ان جو نتیجہ بنی ریمارکیبل پرومیننٹ آبویس نمایاں مسلمانوں کی وکٹری کا مطلب ٹرائمف اکمپلشمنٹ اچیومنٹ سکسیس کامیابی فتح کامرانی ظفر یابی اینڈ ری انفورسڈ کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو فورٹیفائڈ اسٹرینتھنڈ بٹریسڈ یا ٹفنڈ مطلب تقویت پہنچانا طاقت فراہم کرنا دا لیجیٹیمیسی کا مطلب ہے ویلیڈیٹی لافلنس پرمیسیبلٹی اور لیگیلٹی یعنی کہ قانونی طور پر جائز ہونا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن مین مقصد ٹھیک ہے صحیح ہونا کے معنی میں بھی لیجیٹیمیسی ہم کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بڑی جنگ بدر تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی نمایاں فتح جو ہے وہ سامنے آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کے درست یا جائز یا صحیح ہونے کو تقویت بخشی. اوور ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ فردر وکٹریز فالوڈ فردر مزید وکٹریز فتوحات فالوڈ اس کے بعد آنے لگیں یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کئی اور فتوحات بھی آئیں کلمینیٹنگ ان دا کنکویسٹ آف مکہ ان 8 AH. کلمینیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کلائمیکسنگ کنکلوڈنگ فنیشنگ کیپنگ اینڈنگ اختتام پذیر ہونا اور ان کا اختتام ہوا ان دا کنکویسٹ مین وکٹری فتح ٹرائمف فتح جس کو ہم کہتے ہیں مکہ پر 8 ہجری میں اور اس کا اختتام 8 ہجری میں فتح مکہ کے ساتھ ہوا. دس ایونٹ astonishingly bloodless was marked by exemplary mercy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who declared general amnesty even for those who had persecuted him. well اس میں بھی یہ بڑا کمپلیکس سینٹینس ہے اس کے ٹرانسلیشن کو بھی ملوز خاطر رکھیں. دس ایونٹ یہ جو واقعہ تھا astonishingly mean unusually eminently remarkably strikingly غیر معمولی حد تک حیرت انگیز حد تک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بلڈ لیس مین جس میں کوئی خون نہ بہا ہو یعنی یہ وہ جنگ تھی جس میں کوئی خون نہ بہا. واز مارکڈ بائی خاص بات تھی بائی ایگزیمپلری مین مثالی. مرسی کا مطلب پٹی رحم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. who declared mean announced اعلان کیا. جنرل مین پبلک عام. ایمنسٹی کا مطلب ایبسولوشن پارڈن ایگزونریشن فارگیونیس معافی عام معافی کا اعلان کیا. ایون فار دوز ان لوگوں کے لیے بھی who had persecuted mean oppressed tyrannized subjugated اذیتیں پہنچانا تکالیف پہنچانا مصائب میں ڈالنا ہم انہیں. تو پورا معنی اس کا ہم کر لیتے ہیں. یہ واقعہ جو تھا حیرت انگیز طور پر اس میں کوئی خون نہ بہا اور اس کی سب سے نمایاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی رحم تھا اور آپ نے ہر کسی کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں. It was a victory not merely of land but a spirit, the triumph of forgiveness over vengeance. Well, it was a victory. یہ فتح تھی نہ صرف آف لینڈ سرزمین کی جگہ کی. یہ فتح صرف سرزمین کی ایک فتح نہیں تھی بٹ آف اسپرٹ بلکہ ایک جذبے کی فتح تھی. دا ٹرائمف مین بھی سکسیس ہوتا ہے کامیابی اچیومنٹ وکٹری اکمپلشمنٹ کنکویسٹ. فتح کے معنی میں آف فارگیونیس مین پارڈن معافی کی. اوور وینجینس کا مطلب بدلہ ریٹریبیوشن ریپرائزل ریونج ریٹیلیشن بدلہ انتقام کے معنی میں ہے. یہ فتح محض ایک سرزمین کی فتح نہیں تھی بلکہ ایک جذبے کی فتح تھی معافی اور انتقام کے اوپر یہ ایک جذبہ کی فتح تھی. Well student, I hope so you must have got these two passages. These two passages are very complex one, and as far as the translation is concerned, these two passages matter a lot. You will have to work on the translation thoroughly. You will have to cope with the translation issues and will have to come up
confidently. It's me, Professor Ghulam Qasim, saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.